دوستوں پاکستان میں نئی صورتحال باعث تشویش ہے، لیکن سب سے پہلے امریکی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ کی سرخی، جس میں ایک ڈاکومنٹ لیک ہوا ہے جس کی خبر یہ ہے کہ عرب افواج نے اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر غزہ جنگ میں حصہ لیا اور یہ باہم تعاون کی بنیاد پہ کیا گیا اور اس باہم ملٹری تعاون کو خفیہ رکھا گیا تھا، مگر امریکہ نے اسے لیک کر دی۔ اس لیے سمجھ آتا ہے کہ کیوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَوَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِن شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، گویا عربوں پہ ہلاکت آئے گی، تباہی آئے گی ان کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آئے گی۔ دوستو اس مہم میں بحرین، قطر، مصر اور اردن کی افواج نے حصہ لیا۔ اسے کہتے ہیں خودکشی کرنا، اپنی تباہی کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودنا۔ اور دوسرا، تحریک لبیک نے 10 اکتوبر کو احتجاج کی کال دی تھی، آپ سب کو یاد ہوگا، لیکن انتظامیہ نے اس سے پہلے یعنی 8 اکتوبر کو ہی کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ پنجاب سمیت کئی شہروں میں گرفتاریاں ہوئیں اور بعض مقامات پر گولیاں چلیں، شہادتیں ہوئیں۔ عوامی سطح پہ اس تشدد کی شدید مذمت ہو رہی ہے اور ہم بھی اس کی برملا مذمت کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ غیر مسلم ممالک میں فلسطینی حق میں بڑے بڑے احتجاج ہوئے، ریلی ہوئی ہیں، لیکن وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی گولی نہیں چلی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پاکستان میں مظاہرین پہ تشدد کیوں ہوا ہے؟ یہ کس کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کہ یہ دور معیار نہیں ہے؟ لیکن اصل بات کیا ہے؟ سنیں، موجودہ سیٹ اپ ہر حال اور ہر قیمت پہ ٹرمپ انتظامیہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشاں۔ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں آپ سب کو اس کا علم ہوگا، جس کا اظہار آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت جسے عوامی مینڈیٹ حاصل ہی نہیں ہے، سوشل میڈیا خصوصاً ٹک ٹاک ویڈیوز کے ذریعے جھوٹی تشہیر کر کے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ماننے والی بات ہے، سوشل میڈیا سے آگاہی دی جا سکتی ہے اور اس طرح گمراہ بھی کیا جا سکتا ہے، مگر کیا نظامی حکومت ٹک ٹاک سے چل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جھوٹی کارکردگی دکھائی جا سکتی ہے، لیکن جھوٹ سے پرفارمنس بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو اب عوام کو انڈر اسٹیمیٹ مت کریں۔ اور تیسری بات، صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے میں بین الاقوامی امن فوج اور ٹونی بلیئر کی سربراہی میں عبوری حکومت کی تجویز تھی، جس میں حماس کو غیر مسلح کرنے کی بات کی گئی تھی اور غیر فعال بھی۔ حماس نے پہلے تو اس کو مسترد کر دیا تھا، لیکن اب قطر، مصر اور ترکی کی ثالثی سے یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر دستخط کر دیے گئے ہیں، مگر ٹونی بلیئر، جسے حماس ایک وار کرنل کہتی ہے، جس کے ہاتھ عراق کے لاکھوں بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے، وہ کیسے امن قائم کرے گا؟ کیسے وہ سربراہ بنے گا؟ اور کیا اس وقت تک کوئی مسلم ملک ایسا نہیں ہے جو اس قضیے کو سنبھال سکے، جس کو لیڈ کر سکے؟ افسوس، صد افسوس۔ اس کے علاوہ سینیٹر مشتاق خان کے گھر والوں کے بیانات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نااہل اور امریکی نواز حکومت ٹرمپ کی خوشنودی میں اسرائیل سے کوئی نہ کوئی کمپرومائز کر چکی ہے۔ لہذا عوامی رد عمل سے بچنے کے لیے اب انڈیا کے حملوں، جنگ اور ملکی سلامتی کے خطرے کی افواہوں سے اب توجہ ہٹانے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات جو سینیٹر مشتاق خان نے سینیٹ اجلاس میں کہی ہے، وہ بڑی آئی اوپننگ ہے۔ کیا ہے؟ انہوں نے وزیر اعظم کے سامنے یہ تقریر کیا ہے اور انکشاف کیا ہے کہ جب وہ اسرائیل کی قید میں تھے تو تعارف کرتے ہوئے اسرائیلی کمانڈر نے کیا کہا ان کو؟ اس نے بولا، میں تمہیں جانتا ہوں اور تمہارے ملک کا وزیر اعظم شہباز شریف ہمارا ہی بندہ ہے۔ تو دوستو مشتاق خان جھوٹا نہیں ہو سکتا، البتہ کمانڈر ہو تو ہو، مگر ایجنٹی تو یہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ بھی بغیر کسی قیمت کے۔ تو دوستو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اس حکومت سے نہ کل خیر کی توقع تھی، نہ آئندہ کبھی رکھنی چاہیے۔ یہ دہشت گردی کو ملک کے ہر کونے تک پہنچا چکے ہیں، افغانستان سے تعلقات خراب کر چکے ہیں اور حملے بھی کروا چکے ہیں۔ پاکستانی پر ڈرون حملوں اور بمباری کا سلسلہ یہ کب سے شروع کرا چکے ہوئے ہیں، لہٰذا ان سے اب عوام مایوس اور شنید ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے سے حکومت مقامی سہولت کاروں کی مدد سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ کچھ رہنماؤں کے نام ECR میں ڈالنے کی اطلاعات ہیں۔ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے متنبع کرتے ہیں کہ اگر اس خطے کے لوگوں کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا گیا تو اس بار احتجاج اتنا شدید اور بھرپور ہوگا کہ اس کی چنگاریاں پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں۔ یہ کان کھول کے سن لیں، کیونکہ یہ احتجاج رکے گا نہیں، کیونکہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہمیں بتانا چاہیے اور ہمیں بتانا ہے۔ اور اس لیے آپ ہوش کے ناخن لیں اور عالمی افق سے لے کر مقامی سطح تک عوامی بیداری کا ادراک کریں کہ دنیا میں اس وقت تمام نو آبادیات کے عوام نے احتساب شروع کر رکھا ہے۔ آپ کے سامنے کتنے ملک میں کایا پلٹ چکے، لیکن آپ کے سیاسی خیالات اور رجحانات اسی طرح پرانے، فرسودہ اور لنڈے کا مال ہیں، جن کی اب کوئی مانگ نہیں سوائے جاہل اور کرپٹ نظام کے لمبرداروں کی، جو اب صرف تاریخ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ آخری بات پاک افغان تعلقات کی ہے۔ یہاں تصادم نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن CIA اسی طاق میں تھی اور اب وہ کامیاب ہو چکی ہے۔ ہم اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو اپنا دشمن بنا چکے ہیں، اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ میں نے بولا تھا اگر نون لیگ نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو تاریخ واپس دہرائی جائے گی، ملک میں دہشت گردی لائی جائے گی، افغان امارت اسلامیہ کو اس میں گھسیٹا جائے گا، بلیم گیم چلے گی اور امارت اسلامیہ کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کو استعمال کیا جائے گا۔ یہ 3 سال پہلے کی بات ہے، کیونکہ ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو جانتے ہیں اور تاریخ وار جانتے ہیں۔
اس لیے دوستوں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں اور اپنے شہر کا نام بھی بتائیں. ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ ہماری اس آگاہی مہم کا حصہ بنیں. اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ.